قرآن کریم کی 13 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر آیا، 13 صورتوں میں، اور ایک پوری سورہ آپ کے نام سے قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر۔ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور سنتے ہیں، مگر اس کو ایک الگ زاویے سے، ایک الگ انداز سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا اہم کیوں ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہیں۔ کہ نا ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا نام ہی کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ نام کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ کون سا درود ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ انکا حمید مجید، یقیناً ساری حمد، ساری شان تیرے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا، اور 2 مرتبہ، ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کمال شخصیت۔ ایک گھرانہ ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک آپ کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک دوسری آپ کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکۃ المکرمہ جو احباب تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، اور جو نہ جا سکے اللہ انہیں بھی سعادت عطا فرمائے، تو وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان نشانیوں کو، شعائر اللہ کو باقی رکھا۔ تو یہ واقعہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ میں بڑے آسان انداز میں 2-4 باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے نے جو قربانیاں پیش کی اور اللہ کے حکم پر جس طرح آمنا اور صدقنا کہا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا وطن ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے۔ چھوڑنا سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن بھی چھوڑا اور اپنا گھر بھی چھوڑا، ہجرت کی۔ پہلے کہاں؟ عراق، بابل سے آپ تشریف لائے مصر میں، اور پھر مصر سے آپ تشریف لے گئے شام، یعنی جو فلسطین ہے وہاں آپ تشریف لے گئے، اور پھر شام سے آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور وقت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ کیا عجیب سا نام ہے، نمرود۔ منہ کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے، نمرود۔ ہم کہتے ہیں ابراہیم تو چہرہ کھل اٹھتا ہے ہمارا۔ جب نمرود کو یہ علم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو اس نے کہا بھائی جو بچہ پیدا اسے قتل کر دو، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ اسے بھی بتایا گیا تھا، کاہنوں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے،
تو تمہاری سلطنت کو اڑا دے گا، تو کہ بھائی جو بچہ پیدا اسے قتل کر دو. اور یہ دنیا کا ہر ظالم اور جابر یہی کرتا ہے، کام ہی یہی ہے کہ جس کو پتہ لگ جائے کہ اس کی سلطنت کو خطرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مار ڈالو تو میں بچ جاؤں گا. مگر اللہ کا نظام دیکھیے کہ جس بچے نے آنا تھا وہ آئے بھی اور پھر سامنے کھڑے بھی ہوئے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو. تو نظام قدرت اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ نے 12واں واقعہ سنا ہوگا. پھر سب سے جو اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی 2 زوجہ تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ اور ایک کا نام حضرت بی بی ہاجرہ. سارہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بیگم صاحبہ تھیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، عمر بھی زیادہ ہو گئی. آپ کی زوجہ نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اولاد عطا کر دے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی. اب جب اولاد آ گئی تو وہ ایک خواتین کے جذبات تو ہوتے ہیں، فطری چیز ہے، اور قرآن نے اسے بیان بھی کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اگر بچہ ہو اور دوسرے کے نہ ہو تو فطری ایک جذبات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب اولاد ہو گئی، آپ انہیں یہاں سے لے جائیں، بس انہیں کہیں اور رکھیں. حکم خدا بندی، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ حجاز کی طرف، مکے کی طرف سفر کریں. آپ اپنی زوجہ اور بچے کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آ گئے. اور صرف نہیں کہ یہی یہاں آئے، بلکہ اس وادی میں، اس وادی کے اندر جہاں نہ پانی ہے، نہ جہاں پر کوئی انسان ہے، نہ جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، حکم ہوا کہ یہاں چھوڑو اور آپ چلے جائیں. یہ ایک عجب معاملہ ہے. اس بات کو صرف سمجھیے جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہو اور وہ بھی دعاؤں سے، عمر بھی زیادہ ہو، اولاد ہو. آپ جن کی شادی ہوئی ہے، جو اولاد والے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ کہا جائے کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر آپ چلے جائیں. آپ ذرا اس منظر کو، اور وہ عرب کا صحرا، عرب کی گرمی، نہ وہاں کوئی، اس وقت تک تو کوئی پانی کا نشان نہیں تھا، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں بستے تھے وہاں پہ. اب حکم خداوندی ہوا تو آپ نے ایک تھوڑے سے کھجور تھے، وہ ایک بوٹلی تھی اور تھوڑا سا پانی تھا، وہ ساتھ میں چھوڑا اور واپس تشریف لے جانے لگے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر چل دیا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، آپ چلتے رہے. پھر انہوں نے پوچھا، پھر زوجہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو سبحان اللہ، حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ پالنے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ اولاد کی فکر میں نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تو اللہ نے اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ پالنے والی ذات رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو اس وادی میں چھوڑ دیا. اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے کیسے وہاں انتظام فرمایا. پانی نہیں ہے، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو سیدہ دوڑی، بی بی ہاجرہ
صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں، کبھی اونچی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، نہیں، کبھی اس پہاڑ کبھی اس پہاڑ، اور پھر آ کے کیا دیکھتی ہیں کہ سیدنا اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ جب تڑپ اس حد تک انسان کی بڑھ جائے نا تو پھر دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ کبھی وہ تڑپ تو دعا میں پیدا کرو، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بابا جی کہتے تھے کہ دیکھو یہ صفا مروہ، ایک ماں دوڑی اپنے بیٹے کے لیے، تو تم بھی کبھی اس جگہ دوڑو تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، مقام دعا ہے یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جب وہ واپس آئیں تو پانی بھی، اللہ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر قدرت خدا کی دیکھیے کہ وہاں ایک قافلہ آ کے ٹھہر گیا، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں تو ایک میلہ سجنا شروع ہو گیا، ایک رونق لگ گئی، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اس ماحول میں ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ شہزادوں کی طرح آپ کی پرورش ہوئی۔ اور اللہ نے دکھایا کہ جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے پالتے ہیں، ان کے لیے کیسے انتظامات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی بے انتہا قربانیاں ہیں، صرف ہجرت ہی نہیں ہے، جان کی قربانی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں آپ کود گئے، بلکہ وہ جو شعر اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی لب بام، اوپر سے نا وہ جو جھروکوں سے دیکھتی ہے، عقل دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، عشق تو کود پڑا۔ کیا خوبصورت شعر ہے وہ کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو، شہنشاہ سے کیا مراد ہے، کوئی مال و دولت عطا کر، وہ تونگری عطا کرتے ہیں، وہ غنا ملتا ہے، وہ سکون ملتا ہے، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ ہمارے علی بھائی کا ایک شعر ہے، ذرا سماعت کیجئے کہ خاطر ایمان کرنا چاہیے، خاطر ایمان کرنا چاہیے، خاطر ایمان کرنا چاہیے، عشق کا اعلان کرنا چاہیے، عشق کا اعلان کرنا چاہیے، عشق ہے تو جانور کے ساتھ ساتھ، عشق ہے تو جانور کے ساتھ ساتھ نفس بھی قربان کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، اور پھر آپ دیکھیے صاحبو کہ ہمارے ہاں ایک اور بات بھی اب عموماً خواتین کی طرف سے خاص طور پہ کی جاتی ہے کہ آج کے دور میں ذرا تصور تو کریں کہ کسی خاتون کو، بچے کو کوئی شوہر چھوڑ کے چلا جائے تو پیچھے کیا کوہرام مچتا ہے، کیسا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہاں تو پیچھے شوہر کے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، بچوں کے جو ذہن کو خراب کیا جاتا ہے نا، اس میں عموماً خواتین کی یہ بات شامل ہوتی ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، ٹائم نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا، یہ نہیں وہ نہیں۔ میری بہنوں، سیدہ
بی بی ہاجرہ کی سیرت کو بھی دیکھیے. شوہر چھوڑ کے چلے گئے لیکن بچے کی تربیت کیسی ہے. باپ کے بارے میں وہ جو اقبال نے بات کی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سوال ہے کہ باپ تو موجود نہیں ہے, باپ تو موجود ہی نہیں ہے جو تربیت کرے, اور مکتب بھی کوئی ایسا مکتب بھی وہاں نہیں ہے. تو پھر یہ کرامت کس کی تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ جو ماں کی گود ہے, ماں کی تربیت ہے. باپ نہیں ہے لیکن ماں نے باپ کی محبت جو سکھائی, اللہ کی جو محبت سکھائی, کہ جب والد آئے اور انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں. وہ جو آمنا اور صدقنا ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, یہ کس نے سکھائے ہیں؟ تو مائیں جب تک بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کریں گی, اسلامی معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا. ہم قربانی تو ہر سال کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, مگر سیدہ بی بی ہاجرہ اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرما. اور دوسرا, جب آپ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ کھڑے ہو کر اعلان کرو, اعلان کرو. اب آپ بتائیں کہ مکے میں اس وقت کتنی آبادی تھی, کتنے لوگ تھے؟ تو آپ نے پوچھا یہ کہاں تک آواز جائے گی, کیسے جائے گی؟ تو فرمان ہوا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے پہنچانا ہمارا کام ہے. جس شہر کی برکت کی دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, آج دیکھیے صدیاں گزر گئیں, وقت گزر گیا. وہ جو شہر, جو وادی بے آب و گیا, جس میں نہ پانی تھا, نہ اناج تھا, نہ آبادی تھی, لیکن اخلاص والے, محبت والے, صدق والے جب اس وادی میں پہنچے اور اعلائے کلمت الحق اور دین کی خدمت کے لیے جب وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور دعائیں کیں اور تعمیر کعبہ کی, تو پھر دیکھیے کہ رنگ کیسے لگا. دیکھیے تو صحیح. اور یہ وہ نقطہ ہے صاحبوں جو آج بھی کسی کو سمجھ آ جائے نا, آج بھی کسی کو سمجھ آ جائے کہ مؤذن کا کام ہے بانگ دینا, پکڑ کے لانا اس کا کام نہیں ہے, لیکن اخلاص اگر ہے تو دلوں تک پہنچانا, دلوں کو بدلنا یہ رب کا کام ہے. جنہوں نے بھی اللہ کے لیے ہجرت کی, مجھے آپ بتائیں, داتا علی حجویری 1000 سال ہو گئے, کشف المحجوب شریف کی تقریب رونمائی کہاں ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی؟ کون سی آرٹس کونسل میں ہوئی تھی؟ کس آڈیٹوریم میں ہوئی تھی؟ لکھ کر چلے گئے, اللہ والے تھے, اللہ کے لیے لکھ کر چلے گئے. آج 1000 سال گزر گئے, کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو گئی کتاب, کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور چھپ رہے ہیں اور چھپتے رہیں گے. تو دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ آپ غور کیجئے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے کعبہ, تو لوگوں نے کہا یہاں کون آئے گا؟ میں اس دن
سمندری بابا پہ جب ہم تھے تو سائیں عثمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ایک بات کی تھی، کہا جب بابا سائیں یہاں تشریف لائے، غلام نبی شاہ المعروف سمندری سرکار تشریف لائے اس جگہ پہ جہاں مزار مبارک ہے، تو وہاں مسجد علی بنائی انہوں نے. تو جب مسجد علی تعمیر ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا یہاں آپ جنگل میں مسجد بنا رہے ہیں، یہاں آئے گا کون؟ تو بابا جی نے فرمایا یہ سوال تو بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، کون آئے گا؟ بنانا ہمارا کام ہے، بھیجنا اس کا کام ہے. اخلاص سے عمل مان، نیہا گان کوہن سے. یہ جو بابے ہیں نا، جو اللہ والے ہیں، ان سے اخلاص سیکھو، کام کر لو، یہ پرواہ کرنا چھوڑ دو کہ نتیجہ کیا آئے گا، کب آئے گا. ہم کیا ہیں اسی وقت لگے ہوتے ہیں کہ کتنا ویوز آئے، آج ہی رزلٹ چاہیے ہمیں. یہ کام ایسے ہیں کہ بس آپ اخلاص سے کر کے چلے جائیں. آپ کا کام ہے کام کرنا، جو بھی کام کریں مخلص ہو کر کریں، بس اللہ کے لیے کریں. وہ وادی کے جہاں کوئی غذا کا بندوبست نہیں تھا، آج دنیا کا ہر پھل، ہر فروٹ، ہر نعمت وہاں ملتی ہے. دیکھ لیں، جامعہ امیر حمزہ کے بچے ہمارے آج تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہوا کہ جب وہ اس گاؤں میں، بستی میں جب مدرسے کی تعمیر شروع ہوئی، ادارے کی تعمیر شروع ہوئی، تو سب پوچھنے لگے یہاں آئے گا کون؟ یہاں آئے گا کون؟ تو بے ساخت، ہاں، سڑک بھی نہیں تھی، رستہ بھی نہیں تھا، آئے گا کون؟ اور میرا خیال ہے 3-4 سال ہوئے ہیں، 4 سال ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اس دفعہ ہمارے ادارے کے 50 بچوں نے، قاری صاحب 50 بچوں نے مختلف مقامات پر تراویح سنائی. اس میں سے یہ 10-11 بچے کراچی میں ماشاءاللہ درس نظامی کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس شعبہ تجوید تو ہے، حفظ و ناظرہ تو ہے، لیکن درس نظامی کا شعبہ نہیں تھا، تو یہ بچے کراچی تشریف لائے، یہاں پڑھ رہے ہیں. پھر یہ ماشاءاللہ وہاں پہنچیں گے. 250-300 بچے ہمارے پاس ہیں. اتنی ہی کیپیسٹی تھی وہاں پہ. جگہ تو بہت بڑی ہے، 7.5 ایکڑ ہے، لیکن وہ جو جتنی کلاسیں بنی ہوئی تھی وہ اتنی ہی تھیں، بھر گئیں. 1300 بچے ویٹنگ لسٹ میں ہیں. 300 بچے پڑھ رہے ہیں، 1300 بچے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. اور وہ سوال یہ تھا کہ آئے گا کون؟ آئے گا کون؟ یہ سوال نیا نہیں ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.